رابطہ شہر کے بغیر آدمی ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتا. اس کے لیے بے شمار حضور کی حدیث پاک موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام. دو میں نے آیتیں آپ کے سامنے پڑھی تھی. ایک فرمایا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، دوسرا میں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ ارشاد اللہ تعالیٰ کا ہے اور میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے. میں ہوں جلساء اللہ، یہ جو اللہ والے ہیں نا یہ اللہ کے ہم نشین ہوتے ہیں. اللہ والے اللہ کے ہم نشین ہوتے ہیں، جہاں وہ ہوتا ہے وہ بھی وہیں ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور جہاں یہ ہوتے ہیں وہاں وہ بھی ہوتا ہے. ہم جلساء اللہ، یہ جو اللہ والے ہیں نا یہ اللہ کے سنگی ہیں. جو اللہ والے ہیں یہ اللہ کی سنگت. جلیس مطلب سنگی، ساتھ، معیت. تو اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ والوں کی سنگت میں آ جائے. ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشین در حضور اولیاء. فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے اللہ کی سنگت مل جائے تو پھر کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، کوئی اللہ والا تلاش کرنا. تم ان کے پاس بیٹھو گے نا تو یوں سمجھو جیسے تمہیں اللہ کی ہم نشینی مل گئی. بات سمجھا دی؟ اس سے میرا معنی کہنے کا یہ ہے کہ غلط معنی نہ لینے سے لوگ مشکوک ہوتے ہیں، غلط خیالات لے جاتے ہیں، پھر اس کا نتیجہ غلط نکالتے ہیں، اپنے عقل سے سوچتے ہیں. تو یہ ذہن میں مت رکھیے گا. اس کا جو معنی میں نے عرض کیا ہے وہ کیا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ مہربانی فرماتا ہے کہ اپنا جلوہ جب دیتا ہے تو وہ ڈائریکٹ نہیں دیتا، وہ کسی نہ کسی وسیلے سے دیتا ہے. اور یہ ہاں ایک قرآن پاک میں ایک اور بھی آیت آئی ہے، وہ سورہ یوسف کے سورہ، وہ آپ کو میں بتاتا ہوں. جب وہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور ہمارے لیے وہ تھوڑا اس نے خراب کیا، وہ ماحول ایسا تھا. تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام وہ 7 کوٹھری کے اندر بند. تو جس وقت تو ارادہ خراب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اشارہ فرمایا کہ وہ بچ کیسے گئے، وہ بچ کیسے گئے. میں لولا ان رہا برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے نہ بچ سکتے. اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے تو وہ نہ بچ سکتے. بعض علماء لکھے برہان کا معنی کیا ہے، وہ کیا شے انہوں نے وہاں پر دیکھی جس چیز نے ان کو روک دیا. فرماتے ہیں وہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام. وہ کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، یعنی ان کے والد گرامی. وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر ہیں. معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، اور وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے. تو یہ ان کے پڑپوتے بنے. ٹھیک ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا بنے؟ پوتے. اور حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا انہیں، اپنے والد گرامی کو، کہ وہ وہاں پر کھڑے ہیں اور اپنی انگلی اپنی دانتوں کے درمیان دبائے ہوئے ہیں، یعنی کہ حیرانگی کی حالت میں کھڑے ہیں کہ کیا کر رہے ہو. تو اس نے اپنے والد گرامی کو اس حال میں دیکھا. اس کیفیت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فرمائی اور حفاظت فرمائی. سبحان اللہ. علماء نے یہ معنی لیا ہے، یہ معنی علماء نے لیا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے مراد حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام بیان کیا. لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ بھی یعقوب علیہ السلام کے لیے برہان کا لفظ نہیں استعمال کیا. قرآن پاک میں ایک جگہ پر جو آئے قد جاءکم برہان من ربکم، بالتحقیق تمہارے پاس اللہ کی برہان اور دلیل آئی. اس کا معنی کیا لیا علماء نے؟ فرماتے ہیں اس برہان سے مراد کوئی اور نہیں ہے،
اس برہان سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے. سبحان اللہ. اس برہان سے مراد میرے اور آپ کے آقا کی ذات ہے. بہترین تفسیر القرآن ہے بالقرآن. بہترین قرآن کی تفسیر وہی ہے جو قرآن خود بیان کر دے. تو جب برہان کا معنی قرآن خود بیان کر رہا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، بالتحقیق تمہارے پاس اللہ کی دلیل آ گئی ہے. تو اس موقع پر اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام لیا جائے تو وہ کوئی غلط نہیں ہے، لیکن جب اس سے بھی بہتر موجود ہے تو لگتا ہے اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا جلوہ نہیں رسول اللہ کا جلوہ نصیب ہوا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حضور پیر ارچی مبارک، حضور پیر ہاشمی صاحب، جیوے 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 جیوے. تو جب میرے اور آپ کے آقا اللہ کی دلیل اور نشانی ہے تو یوں سمجھو اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ رسول اللہ کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا. خیر بات لمبی ہو جائے گی. بہت ساری حدیث پاک ایسی موجود ہیں جو رابطہ شہر کے حوالے سے قرآن و حدیث بہت ساری باتیں ایسی موجود ہیں الحمدللہ. بس بات آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ تھا جب ہم اس راہ پر چلے ہیں تو ان کے اصول سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ سب سے اہم اصل جو ہے وہ یہ ہے رابطہ شہر. اگر جسمانی رابطہ ہے تو وہ بھی ضائع نہیں ہے، لیکن اللہ کرے یہ دونوں نصیب ہو جائیں. اللہ زہری بھی دے دے، اللہ روحانی بھی عطا فرمائے. کیونکہ زہری رابطے سے روحانی رابطے سے کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا ہے، اور جسمانی رابطے سے روحانی رابطے سے جو حاصل ہوتا ہے وہ دوبارہ بچ بھی جاتا ہے، نہیں تو ضائع ہو جائے. اگر آپ کا رابطہ اپنے مرشد سے مضبوط ہے اور آپ کے بس میں ہے تو کوشش کرنی چاہیے جسمانی رابطہ بھی رہے اور روحانی رابطہ بھی رہے. جسمانی رابطہ اتنا اہم ہے، اتنا ضروری ہے کہ جب تک جسمانی رابطہ نہ ہو منزل طے نہیں ہوتی. جب تک روحانی جسمانی رابطہ نہ ہو منزل ملتی نہیں ہے، نہ طے ہوتی ہے. اور اس کے بعد بچانا ہو تب بھی بہت ضروری ہے. اس کو بچانے کے لیے بھی یہ رابطہ بہت ضروری ہے. کوئی صحابی بھی اتنا بڑا مرتبہ، ہم بھی انسان ہیں وہ بھی انسان ہیں، لیکن ہم کوئی صحابی نہیں ہیں، ہم تابعین بھی نہیں، ان کا زمانہ پہلے گزر گیا، نہ تبع تابع. ہم انسان ہیں، امتی حضور کے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس امتی ہونے کی جو سعادت ہے اس کو دل سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم امتی ہیں، ہم نہ صحابی ہیں، نہ تابعین ہیں، نہ تبع تابعین ہیں، ہم عام لوگ ہیں. تو عام لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی کسی تابعی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، کسی تبع تابعی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. جب تبع تابعی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، کوئی تبع تابعی تابعین کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی تابعین کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. تو جب ہم ہیں بہت نیچے تو ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ وہ جو اونچے ہیں وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکے، ہم جو نیچے ہم کیسے پہنچ جائیں گے؟ اب آپ سوچنے کی بات یہ ہے کیا تابعین انسان نہیں، تبع تابعین انسان نہیں، اور ہم بھی انسان تو ہیں. چلے کام جو بھی ہے لیکن کم از کم اللہ نے بنایا تو انسان ہی ہے. جب ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، وہ بھی انسان تھے، اللہ نے بھی انسان بنایا تھا، تو پھر فرق کہاں سے آیا؟ آپ کہیں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اس زیارت نے یہ درجہ دے دیا، تو کیا آج کے دور میں حضور کی زیارت نہیں ہوتی لوگوں کو؟ ہوتی ہے، ہو ہی نہیں ہوتی. آپ کہیں گے وہ ہم سوتے ہیں تب حضور کی زیارت ہوتی ہے، ہم نے کھلی آنکھوں میں دیکھا ہے، تو کیا خیال لوگوں کو کھلی آنکھوں سے جاگتے حضور کی زیارت دی ہوئی ہے؟ آپ میں سے کتنے ساتھی ہیں ماشاءاللہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زیارت سے مالا مال کیا، کسی کو سوتے ہوئے کسی کو جاگتے ہوئے. اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زیارت ہے، اور اگر زیارت سے آپ بھی بناتی ہے تو پھر ہم کیوں نہیں ہیں؟
ہاں اب بتائیے وہ کون سی درمیان میں شے رہ گئی ہے؟ اور ایمان ہونا چاہیے، تو کیا ہم بے ایمان ہیں؟